تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ معاملے کا ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا اس سے پہلے اللہ نے مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا، اس کے بعد تخلیق انسان کے مراحل کا ذکر فرمایا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کن مراحل سے گزرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے بقائے انسان کے لیے اسباب کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ہر حال کے ہر لحاظ میں اس کے لیے انتظامات فرمائے. آسمان بنائے، زمینیں پیدا کی، آسمانوں سے اندازے کے مطابق پانی برسائے، زمینوں سے کھیتیاں اور پھل اگائے. اسی طرح اللہ نے پھر اس کو جانور عطا فرمائے، بعض اس کی سواری کے کام آتے ہیں، بعض سے وہ دودھ حاصل کرتا ہے، اور بعض سے اور بھی بڑے منافع ہیں، ان کے بالوں سے، ان کی اون سے، ان کی کھال سے، ان کے گوشت سے. تو اللہ نے بقائے انسان کے لیے یہ ساری نعمتیں پیدا فرمائی. اسی ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے دنیا میں باغات پیدا فرمائے، اس میں کھجوریں، انگور اور ایک خاص درخت کا ذکر کیا جس سے مراد زیتون کا درخت ہے. زیتون کا درخت جو ہے بڑا برکت والا درخت ہے، جس کو اللہ نے خود قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ شجرۃ مبارکۃ، درخت برکت والا. اور اس کی سب سے اول پیدائش جو ہے وہ بھی طور سینا پہ ہے، اور طور سینین جو ہے وہ پہاڑ اور وہ مقام اور وہ وادی اور وہ بقعہ جو ہے وہ بھی مبارک ہے. کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وادی میں پہنچے تو پروردگار عالم نے حکم فرمایا کہ فخلعنا علیک، موسیٰ علیہ السلام جوتے اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ. تو اس وادی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا مقدس، تقدیس والی، حرمت والی، شان والی. تو وہاں یہ درخت پیدا ہوا، درخت زیتون کا. اسی لیے بعض روایات مبارکہ میں میرے آقا، آقا دو عالم، رحمت دو جہاں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ کلوا وادہنوا منہا، کہ زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس کی مالش بھی کیا کرو. فإنہا من شجرۃ مبارکۃ، یہ بڑے درخت، بڑے برکت والے درخت سے نکلتا ہے. ان تمام چیزوں کے بعد اب سمجھیں، اب اللہ فرماتے ہیں کہ ایک تو انسان کی بقا کے لیے اسباب ظاہری کی ضرورت ہے کہ جان بچ جائے، اور ایک وہ اسباب ہوتے ہیں جس سے اس کی روح اور ایمان بچ جائے.
اب پانی سے اللہ تبارک و تعالی مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں اور قرآن سے اللہ مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم پانی پیتے ہیں تو جان بچ جاتی ہے، اور کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان بچ جاتا ہے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں، دونوں نعمتیں حاصل ہو جائیں تو پھر انسان قد افلح المؤمنون کی ضمن میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے آج کے درس میں تلاوت کی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام جو ہیں یہ اول رسول، سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ رسول اور نبی کا فرق یہ ہوتا ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتا، صاحب کتاب ہوتا، نبی کے لیے شریعت الگ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کی آسان مثال یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں کہ اللہ نے ان کو شریعت دی، کتاب تورات دی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نبی ہے، رسول نہیں، کیونکہ ان کو الگ شریعت نہیں ملی، وہ تورات پہ عمل کرنے والے تھے۔ تو اس بنا پہ علماء نے فرمایا کہ یہ قاعدہ ہو گیا کہ کل رسول نبی، کہ ہر رسول جو ہے وہ نبی تو ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کل نبی رسول، کہ ہر نبی جو ہے وہ رسول ہو۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام گویا رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام جو ہے اول رسول، ورنہ آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا اللہ نے۔ آپ سے پہلے پیغمبر تو آئے، حضرت آدم علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت شیس علیہ السلام تشریف لے آئے، اور پیغمبر بھی تشریف لائے، لیکن صاحب شریعت پیغمبر جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام اس وقت تشریف لائے ہیں کہ جب قوم بالکل گمراہی میں پڑ گئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 قرن ہیں، یعنی 10 صدیاں ہیں، 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے آتے آتے قوم جو تھی وہ بالکل گمراہی میں پڑ گئی، اور سب سے پہلا شرک جو شروع ہوا تو بت پرستی سے ہوا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے بھی بڑے بڑے بت بنائے ہوئے تھے، ان کی تماثیل بنائی ہوئی تھی، جیسے ہندو بناتے ہیں، کوئی دیویاں ہوتی ہیں، کوئی دیوتا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سب سے پہلا شرک اور سب سے پہلا کفر جو ہے وہ بت پرستی سے شروع ہوا، اور بت پرستی کو بھی سمجھنے بہت سارے میرے بھائیوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو ایک مغالطہ ہے دماغ میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، بت بنا کے سجدہ کرتا ہے، بت بنا کے اس کو چومتا چاٹتا ہے، وہ تو کافر ہے۔ لیکن اگر کوئی قبر کی پوجا کرے یا کسی ولی کی پوجا کرے، وہ کہتے ہیں بھئی یہ تو کوئی بت تھوڑے ہیں، یہ تو اللہ کے پیارے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جس کے اندر لوگ مبتلا ہیں، اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، مکے کے مشرک تھے تو لات، عزا، منات، حبل کو پوجتے تھے۔ اسی طرح اگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں مشرک تھے، کافر تھے، تو بدن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے۔ کہتے ہیں جی ہم تو بتوں کو نہیں پوجتے، نعوذ باللہ، ہم بھی بتوں کے پجاری کو ہندو کافر کہتے ہیں۔ ہم تو اگر یعنی تعظیم کرتے ہیں تو اللہ کے اولیاء کی،
زندگی میں بھی اور ان کی موت کے بعد بھی ان کے قبروں پہ جاتے ہیں تو قبروں کا احترام، قبروں کی عزت، قبروں پہ جا کے نوراتہ بیٹھنا، قبروں پہ جا کے طواف کرنا، قبروں پہ جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، ان سے مانگتے ہیں یہ تو اللہ کے پیارے ہیں، یہ تو اولیاء اللہ ہیں، یہ بت تھوڑے ہیں۔ تو ایک بات دماغوں میں بیٹھ گئی ہے اور یہ بہت بڑی غلط ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کے سوا قرآن بڑا جامع معنی ایک لفظ کہتا ہے جس میں سارا دین آ جاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے؟ اسی طرح اللہ نے لفظ ایک فرمایا من دون اللہ کے سوا۔ اب اللہ کے سوا میں ساری مخلوق آ گئی، اگر فرشتے کی عبادت کرے تب بھی کافر، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کرے تب بھی کافر، اگر حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت اور بندگی بجا لائے تب بھی کافر، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام بت تو نہیں ہے، وہ تو رسول ہے، نبی ہے۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، وہ بت تو نہیں ہے۔ کوئی جبریل کی اگر عبادت کرے یا جبریل کو مدد کے لیے پکارے تو جبریل کسی بت کا نام تو نہیں ہے، فرشتے کا نام ہے۔ یہ جیسے آج کل بہت سارے عملیات کے ماہرین جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو وہ بھی یہی آپ پڑھیں گے کبھی ان کی کتابوں میں، آپ کو بتائیں گے کہ وظیفہ یا حزقائیل یا میکائیل یا الوہا یا فلان، تو یہی تو ہے شرک، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو دراصل یہ عملیات کے ماہر تو نہیں ہیں، البتہ بد عملیات کے ماہر ضرور ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو شرک تھا، کفر تھا، وہ بت پرستی تھی، لیکن بت پرستی تھی کیسے، اس بات کو سمجھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ 5 بت جو ہیں بڑے مشہور تھے۔ کون سے؟ ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، یہ کتنے ہیں؟ 5۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، ہمارے ملکوں میں بھی 5 پیر ہوتے ہیں۔ 6 پیر آپ نے کبھی سنے ہیں؟ 8 پیر کبھی سنے ہیں؟ 18 پیر کبھی سنے ہیں؟ ہمارے بھی 5 پیر ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا اسی طرح دیکھ لیں 5 تن، 6 تن کیوں نہیں؟ یعنی 5 تن پاک ہیں، باقی نا اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ ساری چیزیں پڑی ہوں، ان میں ہم 5 اٹھا لیں گے، جی یہ 5 پاک ہیں، مانا یہ ہے نعوذ باللہ باقی ناپاک ہیں۔ تو اگر یہ صرف 5 تن ہی پاک ہیں تو باقی اہل بیت سارا، تو اس لیے یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، زمانہ جاہلیت سے چکر چل رہا ہے۔ اس دور میں بھی وہ 5 تھے، ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، اور یہ بت نہیں تھے، یاد رکھو۔ مفسر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے، اسی طرح مفسر ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے، آگے سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ ہم نے کسی کو دکھانا تھوڑا ہوتا ہے کہ آگے بیٹھے لوگ دیکھیں گے، دعا کریں، اللہ قبول فرما لے، چاہے 1 آدمی آئے چاہے 10 آدمی ہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو ایک درس نجات کے لیے کافی ہے، اور اگر اللہ قبول نہ فرمائے تو ساری زندگی ہم درس دیتے رہیں، دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل تو اس کی ذات قبول فرما لے۔ اگر اللہ قبول فرما لیں اور کسی بندے کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کسی بندے کا اعتقاد ٹھیک ہو جائے، کوئی بندہ گناہوں سے باز آ جائے،
کوئی بندہ بدعات سے توبہ کر لے، کوئی بندہ شرک کی گھاٹیوں سے نکل کے توحید کی رحمت والی وادی میں داخل ہو جائے تو بس پھر ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ کون تھے؟ کانوا رجالا صالحین، یہ 5 بندے جو تھے یہ اللہ کے اولیاء تھے، یہ اولیاء اللہ تھے، صالحین میں سے تھے، اللہ کے مقربین میں سے تھے۔ اور جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان ملعون جو ہے وہ بڑا ملعون ہے، لعین ہے، اس نے انسانوں کی شکل بنا کے لوگوں میں آتا، بیٹھتا اور کہتا ہے یار دیکھو فلاں بزرگ بھی فوت ہو گئے، فلاں بزرگ بھی چلے گئے، اب اللہ والے تو جا رہے ہیں، بڑا افسوس۔ پھر کچھ دنوں کے بعد لوگوں کو جب یقین ہو گیا کہ بھئی یہ بزرگ تو ماشاءاللہ بڑا ہے، اس کو تو 24 گھنٹے اللہ والوں کا فکر ہے، بس دیکھو ہر وقت ان کی یاد میں گھل رہا ہے، ان کو پتہ تو نہیں شیطان ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو بھئی وہ اللہ والے تو فوت ہو گئے، اب ہم کم از کم ایسا کریں کہ ان کی تصویر بنا لیں، ان کی ڈمی بنا لیں، ان کی ممی بنا لیں، کم سے کم ہمیں اپنے بزرگوں کی شکل دیکھ کے یاد تو رہے کہ یہ ہمارا اللہ والا بزرگ تھا۔ انہوں نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن تصویر ہم تو بنانا جانتے نہیں، کیسے بنائیں گے؟ اس نے کہا اچھا کچھ سوچتے ہیں، حل کرتے ہیں، لیکن ہونا چاہیے کہ ہم کم از کم بزرگوں کو یاد کیسے کریں۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو بھی بندہ مل گیا ہے، وہ میں تمہیں بنا دیتا ہوں۔ تو اس نے جناب پورے قد آدم مجسمے ان بزرگوں کی عین شکل کے بنا دیے۔ انہوں نے کہا ان کو تو گھروں میں بھی رکھو، اپنے عبادت خانوں میں بھی رکھ دو، اور خبردار عبادت خدا کی کرنی ہے، یہ تو بعد ان کو دیکھ کے ہمیں بس اللہ کی یاد آئے گی، ہمارے بزرگ تھے اچھے تھے اللہ والے۔ تو کچھ عرصہ جب گزر گیا وہ نسل ختم ہو گئی، ان کی اولادیں آ گئیں، تو ان کے دماغوں میں ڈالا، اس نے کہا دیکھو بات سنو، اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ سے بات کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا یہی تو درمیان میں ہے واسطہ، ہم ان سے کہیں گے یہ آگے کہیں گے، کیونکہ بغیر سیڑھیوں کے کیسے ہم چڑھ جائیں گے آسمان پہ، اور بغیر واسطے وسیلے کے اللہ کو ہم اپنی بات کیسے سنائیں گے؟ تو ہم جب ان بتوں کے سامنے آئیں گے تو اس تصویر والا بزرگ جو ہے وہ راضی ہو جائے گا کہ بھئی اچھا میرے محبت کا یہ عالم ہے، دیکھو میری تصویر کے ساتھ بیچارے ہر وقت عزت عقیدت پھول ڈال رہے ہیں، خوشبوئیں لگا رہے ہیں، اس کے آگے نذرانے چڑھا رہے ہیں، تو اصل تو میری عزت کر رہے ہیں، اس پتھر کی تھوڑی کر رہے ہیں یا اس فوٹو کی تھوڑی کر رہے ہیں۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھیں نا کہ مسلمانوں نے اپنے پیروں کی کر چکے ہیں نا، آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ، ایک دفعہ تو ہو گیا، پھر وہ کہیں گے جاؤ اوپر جا کے بیٹھ، پھر آپ لوگ خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے۔ تو صاف بات ہے کہ آخر تباہ جناب آپ آپ سے پوری توجہ سنیں تو وہ 5 بت نہیں تھے، وہ اللہ کے اولیاء تھے، ان کی شکلیں بنا کے عبادت شروع۔ اب جناب حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں ان کی عمر مبارک جو ہے 1050 سال ہے، یاد رکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1000، یہ جو قرآن شریف میں ہے نا کہ الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال، تو 950 سال مدت دعوت ہے، 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی ہے، 950 سال آپ کی عمر نہیں، 40 سال کے بعد تو نبوت ملی، تو 950 سال یہ ہو گیا، اور طوفان کے نوح کے بعد 60 سال بعد میں آپ زندہ رہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی عمر مبارک تو 1050 سال ہے، لیکن مدت دعوت جو ہے وہ الف سنۃ الا 50 عاما، 950 سال۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، اور یاد رکھیں کہ عقیدے کی بنیاد جو ہے وہ 3 عقیدے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید، اور اس کے بعد عقیدہ کیا ہے؟ ایمان بالنبوت والرسالت، انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا۔ یہ بنیادی مسئلے ہیں، یعنی اگر ایک آدمی کا توحید پہ ایمان ہے
لیکن انبیاء پر ایمان نہیں تو وہ بھی کافر ہے۔ اچھا، ایک آدمی کا انبیاء پر تو ایمان ہے لیکن توحید کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ بنیادی مسئلے ہیں، توحید، نبوت و رسالت اور معاد۔ معاد مانا ہے مرنے کے بعد زندہ ہونا، کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے اور قیامت ہوگی، حساب ہوگا، سزا ہوگی، جزا ہوگی، میزان عمل ہوگا، صراط ہوگی۔ یہ ساری تفاصیل پر ایمان لانا یہ بنیادی مسئلے ہیں، ان میں کسی پیغمبر کے زمانے میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اب صاف بات ہے کہ جب اللہ پر ایمان ہوگا تو آمنت باللہ و ملائکتہ، ملائکہ پر بھی ایمان ہوگا، کیونکہ اللہ آخر فرشتوں کو بھیجیں گے نا پیغمبر کے پاس، وکتبہ ہی، کتابیں بھیجیں گے، ورسلہ ہی، اسی طرح والیوم الآخر، اسی طرح پر تقدیر پر بھی ایمان ہوگا، نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اسی طرح والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی ایمان ہوگا۔ تو یہ بنیادی مسئلہ ہے جو ہر پیغمبر نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں اپنی قوم کو سمجھایا ہے، اور یہی مسئلہ۔ اچھا، اب اسی طرح سمجھ لیں کہ ایک توحید تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اللہ کو مالک مانتا ہے، اللہ کو خالق مانتا ہے، اللہ کو رازق مانتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اب یہاں سے بیٹھ کے نا آپ کام کرنا، بس آپ جو کچھ کریں، بس بیٹھے یہاں اور اشارہ ان کو کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوة۔ کس 5ویں طبقے میں کوچوان ہوتا ہے ٹانگے والا، اور مولوی جو ہے وہ 6 درجے میں۔ انہوں نے پوچھا بھی کیوں؟ نے کہا کوچوان کے بعد لائسنس تو ہوتا ہے نا، مولوی کے بعد کوئی لائسنس ہی نہیں ہوتا نا، ان کے بعد کچھ ہوتا ہی نہیں، لہٰذا یہ کوچوان سے بھی بدتر ہے۔ تو اس لیے اسی نے وہ جو نفرت بٹھائی ہے آج تک بھی وہی نفرت ہے۔ یہ تو خدا کا شکر کرو کہ انگریزی پڑھے لکھوں کو جنہ جنازہ آتا ہے نہ عید آتی ہے، مولوی کا بھرم قائم ہے۔ کوئی مر جائے تو مولوی کو بلانا پڑتا ہے، عید آ جائے تو ورنہ اگر یہ 2 کام ان کو خود آ جاتے نا، تمہاری یہ شکل ہی نہ دیکھتے، تمہارے کبھی قریب بھی نہ گزرتے، لیکن اللہ نے مجبور کر دیا، نہ جنازہ پڑھنا آتا ہے نہ پڑھانا آتا ہے، نہ عید پڑھنی آتی ہے نہ پڑھانی آتی ہے، مجبور ہے کہ مولوی صاحب کو آگے کھڑا کرتے ہیں۔ جب کھڑا کریں گے تو پھر پروٹوکول ہے، ہاتھ بھی ملا دیں گے، السلام علیکم حضرت ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ اندر سے تو نفرت کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے تو ہاتھ ملا کے گھر جا کے صابن سے دھوتے ہیں کہ یار آپ داڑھی والے کو ہاتھ کر گئے، وہ تو داڑھی والوں کو ہوئے تھے، جھاڑی والے پتہ نہیں کہاں سے ہمارے گلے پڑ گئے۔ بہرحال ایک دعا آج اللہ کے حرم میں دل سے کر دو، میں تم سے درخواست کرتا ہوں، سوچ کے کرنا دعا کہ اللہ ہمارا حشر قیامت میں داڑھی والوں کے ساتھ ہے، اور جن کی نہیں ہے ان کا سوچ لو، میں تو نہیں کرتا، ادبی دعا میں نہیں مانگتا، آپ خود سوچ کے کریں۔ سوچ لو، جو مرضی ہے کرو، میں تو نہیں مانگتا۔ بہرحال دیکھو نا، آخر جتنے انبیاء گزرے ان کی داڑھی تھی، ہاں جی، اولیاء اللہ، صحابہ، محدثین، تابعین، ائمہ فقہا، ائمہ قراء، سب کی داڑیاں تھیں، تو اللہ ہمارا تو حشر ان کے ساتھ کرے، اور جن کی داڑھی نہیں ہے وہ سوچیں۔ یہ میں نہیں کہتا، حضور فرماتے ہیں کہ جس کی شکل بناؤ گے قیامت میں اللہ تمہیں ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جس قوم کی شکل بناؤ گے اللہ تمہیں قیامت والے دن حکم دیں گے کہ انہی کے ساتھ کھڑے ہو۔ اب خود فیصلہ باقی تم کر لو، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم تو یہی کہیں گے اللہ جن کی داڑھی نہیں ان کو توفیق دے۔
ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے، ان کو سنت پہ چلنے کی توفیق دے، ان کو انگریز کی سیرت سے نکال کے محمد مدنی کی شکل نصیب فرما، ان کو صحابہ کی شکل نصیب فرما، ان کو تابعین اور اولیاء اللہ کی شکل نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تو دعا کریں گے، لیکن سوچ لیں بہرحال کہ حضور کا فرمان بڑا سخت ہے کہ جو آدمی جس قوم کی شکل بنائے گا قیامت میں انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف، اللہ معاف۔ تو بہرحال جناب اب سنیں کہ ایک تو یہ توحید ہے کہ بھئی اللہ خالق ہے، یہ تو سب مانتے ہیں۔ اصل توحید کیا ہے کہ جمیع انواع العبادت للہ وحدہ، کہ ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ کس کے لیے ہو، بس یہی سبق یاد کر لو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی نا، مسئلہ سمجھیں، یہ نہیں کہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور ان کی بھی کرتے ہیں، یہاں مقدم ہے ایاک، حصر ہو گیا، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا، اب جب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور سجدہ قبر پہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور نذرانے بازاروں پر، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور نوراتا جو ہے وہ جناب داتا صاحب کی دربار پہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں معین الدین اجمیری کی مزار پہ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور طواف کر رہے ہیں نظام الدین اولیاء کی مزار کا، تو اب خود فیصلہ کرو کہ عبادت اللہ کی عبادت میں ملا رہے ہیں، جب ملا رہے ہیں اسی کا نام شرک ہے۔ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کس سے؟ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اگر وہ کہے یا علی مدد تو یہ اللہ سے مدد ہے، یا غوث اعظم مدد، یا معین الدین اجمیری مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، تو اب اللہ سے مدد نہ رہی تو شرک آ گیا۔ تو بس یہ لفظ یاد رکھیں، یہی سبق پڑھانے آئے ہیں نبی سارے، کہ عبادت کس کی ہو، خالص اللہ کے لیے۔ اب آپ طواف کریں، طواف عبادت ہے یا شرارت ہے؟ ہاں جی، تو عبادت کس کی ہوتی ہے؟ تو قبر کا طواف شرک ہو جائے گا۔ آپ نذرانے میں جو حج میں آ کے قربانی ذبح کرتے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ جب آپ منا کے بجائے مزار پہ لے جائیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح جب آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اعلیٰ، کس کے لیے؟ تو اگر کسی غیر جگہ پہ کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں مسجد میں، کس کے لیے؟ اگر قبر پہ نوراتا بیٹھیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ جب بھی نسبت غیر سے آئے گی شرک ہو جائے گا۔ اصل توحید یہ ہے، بس اسی کو یاد کر لو تو سارا مسئلہ حل۔ اچھا، دعا مانگتے ہو، دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ حضور نے فرمایا دعا تو عبادت کا یعنی مخ ہے، مغز ہے، اب دعا مخ العبادت ہے، تو جب غیر سے دعا کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ بس اسی بات کو یاد رکھ لیں، اور یہی دعوت دینے کے لیے پیغمبر آئے۔ اب اللہ بیان فرماتے ہیں آیات مبارکہ میں سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره افلا تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، اور قوم کو آ کے انہوں نے کیا دعوت دی؟ اعبدوا اللہ، کس کی عبادت کرو؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں اس کے سوا۔ معبود برحق کون ہے؟
سب بدلا دو. معبود کون ہے؟ معبود جب اللہ ہے تو عبادت بھی اسی کی ہوگی. اس لیے فرمایا افلا تتقون. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ظالموں کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ اللہ سے ڈرتے تو شرک نہ کرتے. جب شرک کر رہے ہو تو مانا تم خدا کا خوف نہیں کرتے, خدا سے نہیں ڈرتے. وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم. وقال الملأ الذين, ملا کہتے ہیں سرداروں کو, بڑے لوگوں کو, بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے وڈیرے, بڑے بڑے چودھری, بڑے بڑے ملا مانا لوگوں کے دلوں کو روب سے بھرنے والے. کیا شان شوکت ہے, گن مین ہے, آگے پیچھے پیرا ہے, لوگ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کون آ رہا ہے, اس لیے کہتے ہیں ملا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه, کہ آپ کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ حضرت نوح کی باتیں نہ سنو. ما هذا الا بشر مثلكم, یہ تو تمہاری طرح ایک انسان ہے, یہ تمہاری طرح بندہ ہے, اس کے بھی ماں باپ ہیں, اس کی بھی اولاد ہے, یہ تمہاری طرح کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے, یہ عام بندہ ہے. یہ صرف اپنی عزت بنانے کے لیے نعوذ باللہ رسالت اور نبوت کا غلط دعویٰ کر رہا ہے. کیوں؟ اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہوتا, اللہ نے رسول بھیجنا ہوتا تو نوری بھیجتے, فرشتہ بھیجتے, کسی بندے کو کیوں بھیجا ہے؟ اگر اللہ نے ہماری ہدایت کرنی تھی آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی نوری فرشتے کو بھیجتے. یہ تو انسان ہے, یعنی ان کو بھی انکار تھا کہ نوح انسان تو ہے, بشر تو ہے, لیکن نبی. ایمان سے کہیں کیا عقیدہ تھا نوح علیہ السلام کی قوم کا کہ نوح علیہ السلام کیا ہے؟ بشر ہیں, بشریت کا اقرار ہے, لیکن نبوت کا کیونکہ بشر نبی. اچھا بشر اگر نبی نہیں بن سکتا, یہ ان کا عقیدہ تھا. ہمارے جاہل کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی تو ہے لیکن بشر نہیں. فرق کیا ہے مجھے سمجھا؟ وہ کہتے تھے کہ بشر ہے نبی, بشریت کے قائل, نبوت کے منکر. ہمارے لوگ نبوت کے قائل لیکن بشریت کے منکر. کہ نبی تو ہے بشر, کیونکہ بشر نبی نہیں بن سکتا, نبی نور ہوتا ہے. اور اللہ کے نور کا ٹکڑا, جو خدا ٹکڑے ہو جائے وہ بھی نور خدا ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ یعنی وہ بھی بشریت کے قائل ہیں, نبوت کے قائل نہیں. اور مومن کون ہے؟ جو بشریت کا بھی قائل ہو اور نبوت کا بھی قائل ہو, جس کا ایمان یہ ہو کہ محمد ابن عبداللہ ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, آمنہ کا بیٹا ہے, عبد المطلب کا پوتا ہے, ابی طالب کا بھتیجا ہے, سیدہ خدیجہ کا شوہر ہے, اور بی بی فاطمہ, زینب, ام کلثوم, رقیہ کا باپ ہے, بی بی عائشہ کا گھر والا ہے. اس سب کے باوجود محمد رسول اللہ ہے, تب جا کے ایمان مکمل ہوگا. اگر صرف بشریت مانے اور نبوت نہ مانے تو کافر, نبوت مانے اور بشریت نہ مانے تب بھی کافر ہو جائے گا. اگر بشریت کا انکار کرے گا تو حضور کا نسب, حضور کے والدین. اس لیے کیوں حکم ہے کہ اپنے نبی کا نسب نامہ یاد رکھو کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف, عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرتا. یہ نسب نامہ کیوں یاد رکھو؟ تاکہ تمہیں کبھی شبہ نہ پڑے کہ نبی بشر نہیں ہوتا. نبی بشر ہیں, سید البشر ہیں,
افضل البشر ہیں، کامل البشر ہیں، خیر البشر ہیں، لیکن جن سے بشر ہیں، آپ کا ابا بھی ہے، آپ کی اماں بھی ہے، آپ کے دودھ پلانے والی بھی ہے، آپ کو کھلانے والی بھی ہے، رضائی ماں بھی ہے، رضائی بہنیں بھی ہیں، آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کے تکلیفیں بھی ہیں، دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، آپ کے پاؤں بھی لہو لہان ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے امام الانبیاء والمرسلین، تب ایمان مکمل ہوگا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کے سرداروں نے کہا چھوڑو بھائی، نوح علیہ السلام تو ایک عام بندہ ہے، یہ تو اپنی بڑائی کے لیے ایک دعویٰ کر بیٹھا ہے کہ میں نبی ہوں، اگر اللہ نے نبی بھیجنے ہوتے تو فرشتے نہ آ جاتے۔ کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ تو چاہتا ہے کہ تم پہ اپنی بڑائی کا اظہار کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتے رسول بھیجنا، نبی بھیجنا تو فرشتے کو بھیجتے، لیکن یہ جاہل نہیں سمجھتے، فرشتے کو اللہ اگر بھیجتے، فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو تم دیکھ بھی نہ سکتے، تم بے ہوش ہو جاتے، اور اگر فرشتہ کسی انسان کی شکل میں آتا پھر بھی تم وہی اعتراض کرتے کہ اوپر سے بشر ہے پر اندر سے خدا ہے، تو پھر فرشتے کو بھیجنے کا فائدہ۔ اللہ اگر فرشتے کو بھیجتے، وہ ہمیں حکم دیتے کہ روزہ رکھو، نمازیں پڑھو، ہم کہتے جناب آپ کو تو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، آپ کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، اس لیے ہمیں روزے کا حکم دیتے ہو، تمہیں پیاس لگے تو پھر پتہ لگے کہ 18 گھنٹے کا روزہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نانا میں نبی بشر بھیجوں گا، روزہ رکھ کے بھی دکھلائے گا، تہجد پڑھ کے بھی دکھلائے گا، نمازیں پڑھ کے بھی دکھلائے گا، جہاد کر کے بھی دکھلائے گا، ہر عمل میں تمہارے لیے نمونہ بنے گا تاکہ امت کو قیامت تک کسی عمل میں اعتراض کا موقع نہ ملے۔ اگر ہم فرشتے بھیجیں گے، دوسری جگہ قرآن کہتا ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امت کو بتا دیں کہ اگر دنیا میں فرشتے رہتے تو میں نبی بھی فرشتے بھیجتا، لیکن جب میں نے دنیا کو انسانوں سے آباد کیا ہے تو میں نبی بھی انسانوں سے بھیجوں گا، ان کی ہدایت کے لیے ان کی جنس سے میں نبی اور رسول بناؤں گا۔ قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، لیکن جب جن زمین کو ہم نے انسانوں سے اور جنوں سے آباد کیا ہے، لیکن جنوں سے چونکہ انسان افضل ہے اور نبوت اور رسالت کا مقام افضل ہے، اس لیے اللہ نے رسولوں سے، انسانوں سے رسول بنائے ہیں، کسی جنات سے نہیں بنائے، اور جنات کو بھی انہی پیغمبروں کے تابع کر دیا جو انسانوں میں سے ہیں۔ اس لیے کتنے جنات ہیں جو حضور پر ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، قرآن پڑھا، صحابی بن گئے محمد مصطفیٰ کے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور آگے دیکھو دلیل کیا دیتے ہیں بڑے آدمی، کہتے ہیں مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، اور یہ پیغمبر نوح جو کہتا ہے ایک خدا کی عبادت کرو، ہم نے تو اپنے باپ دادے سے ایسی بات سنی بھی نہیں ہے، ہمارے باپ دادا تو کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں ہے کوئی نئی بات کر رہا ہے، کہتے سب کو چھوڑ کے ایک کو مانو، یہ ایسی بات تو ہم نے نہیں سنی، ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے۔ آج بھی کسی کو کہو کہ یہ بدعت ہے، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب پتہ نہیں ہے لیکن میرے باپ دادا یہی کام کرتے تھے، میں کیا کروں، وہی دلیل ہے جو کافروں کی تھی۔
اس لیے کہنے لگے کہ یہ بات ما سمینا بہذا فی آبائنا الاولین. اچھا نوح کیوں کہتا ہے؟ اب دیکھو کیا الزام لگاتے ہیں. ان هو الا رجل بہ جنۃ. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں چھوڑو یار یہ تو وہابی ہے، پاگل ہے. آج بھی یہی کہتے ہیں، حق والوں کو آج بھی یہی کہا جاتا ہے چھوڑو یار یہ تو بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو پاگل لوگ ہیں، ایسے ٹکر مار رہے ہیں پاگل لوگ. وہ بھی یہی کہتے ہیں ان هو الا رجل بہ جنۃ. کہتے ہیں کہ چھوڑو بھائی نوح علیہ السلام یہ تو نعوذ باللہ مجنون ہے، اس پر تو کوئی جنون کا اثر ہے، چھوڑو. فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ. کچھ مدت تک انتظار کرو، جب نوح علیہ السلام فوت ہو جائیں گے تو قصہ ہی ختم ہو جائے گا. چھوڑو بھائی یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو ہر وقت کہتے ہیں سب کو چھوڑ کے. اب پیغمبر جب عاجز آ گئے تو دعا مانگی قال رب انصرنی بما کذبون. اللہ کے پیغمبر نے کس سے دعا مانگی؟ ہاں جی سیدھی بات کہو کعبہ شریف میں. نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا ہے؟ آدم سے نہیں مانگا. کیوں؟ آدم علیہ السلام تمہارے پیروں سے بھی کم شان رکھتے تھے. اچھا چلو آدم کا واسطہ دیا ہو، اللہ تجھے آدم کا واسطہ، اللہ آدم کا وسیلہ. کیا قرآن کہتا ہے قال رب انصرنی بما کذبون. میرا اللہ میری مدد کر، قوم نے جو میری تکذیب کی ہے میری مدد کر. اب یہ میری بات نہیں سنتی. اور میرا مولا میں نے 950 سال تیرا دین پہنچایا ہے، تیری دعوت پہنچائی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، اور میں نے ان کو گلی گلی میں جا کے پکارا ہے، گھروں میں جا کے پکارا ہے، ان کو میں نے ملائے اعلیٰ میں کھڑے ہو کے پکارا ہے، چھپ کے پکارا ہے، لیکن میرا مولا یہ بات نہیں سنتے ہیں. اب میری بھی دعا ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک. میرا مولا اگر اب بھی تو نے ان کو چھوڑ دیا تو وَلَن يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. میرا مولا ان کی پہلی 9 نسلیں تو میں دیکھ بیٹھا ہوں، ایک سے ایک بڑھ کے مشرک کافر ہے، آئندہ بھی یہی حشر ہوگا. تو اب ان کو دنیا سے مٹا دے. آپ بھی دعا کر لیں کہ اللہ اگر کافروں اور ان یہود و نصارہ اور ان کے حواریین کے مقدر میں تو نے ہدایت نہیں لکھی تو پھر اپنے قہر سے ان کو ہلاک کر دے. ہم مسلمان عاجز ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو بے سہارا ہیں اور بے وسیلہ ہیں. اگر آپ نے بھی مدد نہ کی تانت دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. میرا مولا اب انتہا، اگر تیرے علم میں ان کے لیے ہدایت ہے تو ہدایت دے دے، ہمیں کوئی دشمنی تو نہیں ہے. اگر تیرے علم میں ہدایت مقدر ہے تو ہدایت دے دے، اسلام نصیب فرما دے. اگر نہیں ہے تو جو اسلام کو مٹانا چاہے اللہ تو اس کے مٹانے کا فیصلہ کر دے، جو قرآن کو مٹانا چاہے تو اس کے مٹانے کا فیصلہ فرما دے، جو عالم اسلام کو مٹانا چاہے اللہ تو ان کے مٹانے پہ قادر ہے. اور اللہ عالم اسلام کو امن و استحکام کی دولت سے مالا مال فرما دے، رحم فرما دے. تو اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی قال رب انصرنی بما کذبون فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا. اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام ہم نے تیری دعا قبول کر لی ہے، اب ذرا آپ تیاری کر لیں، ہم پھر دیکھیں تیری قوم سے کیسے بدلہ لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما. 8 مہینے کا بچہ ہے، اس نے عمرہ کیا ہے. پہلے عمرے میں تو ہم نے پورے بال کاٹے تھے، دوسرے میں تھوڑے کاٹے، اس پہ کوئی دم نہیں ہوتی. اللہ کے بندے بچوں پہ کوئی دم شم نہیں ہوتی جب تک بالغ نہ ہو.
جب تک بالغ نہیں ہے وہ شریعت کے احکام کا مکلف بھی نہیں ہے۔ ہاں چھوٹا بچہ ہے، تم نے احرام بھی بندوا دیا، اس کی نیت بھی کر لی، تو اللہ اس کو بھی نفلی عمرے کا ثواب دیں گے اور تمہیں بھی عمرے کا ثواب دیں گے، لیکن اس پر شریعت کے احکام مرتب نہیں ہوتے کہ غلطی ہو جائے تو اس کو دم پڑ جائے۔ وہ تو بچہ ہے، معصوم ہے، جب تک بالغ نہ ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہتے جی کہ ہمارے قرضی کا مثلاً ہمارے زرعی ادویات کا کاروبار ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ ادھار ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ادھار جو ہے وہ 2 سال 3 سال کے بعد وصول ہوتی ہے اور کبھی وہ ڈوب جاتی ہے، تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ بڑا آسان بات ہے، جو ڈوب گیا اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ جو قرضہ تمہیں 2 سال کے بعد ملے اس پر 2 سال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دو، 3 سال کے بعد ملے 3 سال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے دو، نہ ملے تو کیا ختم، زکوٰۃ ہے ہی نہیں، کوئی مشکل مسئلہ ہے ہی نہیں۔ دینا ہو تو مسئلہ مشکل نہیں ہے، نہ دینا ہو تو 100 بہانے۔ کہتے جی کہ یہاں جوتے اکثر ایک جیسے ہوتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ ان کو نشانی لگائیں، کپڑے میں باندھ کے رکھیں، تھیلی میں رکھیں، یہ تھوڑا ہے کہ لوگوں کے اٹھا کے پہنیں۔ کہتے جی دعا کریں اللہ سارے مسلمانوں کو اتفاق دے۔ یہ اتفاق والی دعا اللہ نے نبی کی منظور لکھی تھی، مولوی مکی ٹکے کا آدمی اس کی کیا ہوگی؟ اتفاق نہیں ہوگا، رہے گا جھگڑا۔ اتفاق ہو جائے تو امتحان کیسے ہوگا کھرے کھوٹے کا؟ دیکھو نا، سارے جو نمازی ہو گئے تو پھر کیا پتہ لگے گا؟ امتحان تو یہی ہے نا کہ ایک پلنگوں میں لیٹا ہے اور ایک ہاتھ باندھ کے خدا کے آگے کھڑا۔ اگر میری بیٹی نے احرام باندھا، کچھ بال کپڑے سے باہر نکلے، پھر اندر کا کچھ بھی نہیں ہوتا، بھائی یہ تو پتہ نہیں لوگوں نے کیا بنا رکھا ہے، عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا، یہ کوئی رومال شمال باندھنا ضروری نہیں ہوتا، یہ تو احتیاط ہوتی ہے کہ بال کھلے نہیں۔ اچھا بعض بیٹیاں تو وضو جو کریں مسا اوپر کرتی ہیں، کھولا تو احرام کھل گیا اور نماز برباد ہو گئی، احرام بچا رہی ہے۔ پٹی تو نہیں بندھی ہوئی نا، کوئی چوٹ تو نہیں لگی ہوئی نا کہ اس کے اوپر مسا کرو گے، کپڑا کھول کے مسا کرے گی۔ جب کپڑا نہیں کھولا ہے تو مسا نہیں ہوا، مسا نہ ہوا وضو ہی نہیں ہوا، وضو نہ ہوا نماز نہ ہوئی، فرض نماز تباہ ہو گئی اور احرام بچا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ مدینہ منورہ میں بھی درس ہوتا ہے، سینکڑوں درس ہوتے ہیں میرا بھائی، کوئی ایک ہوتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعات طواف کے جو ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے، نہ ملے حتیم میں پڑھ لیں، پورے مطاف میں پڑھ لیں، پورے حرم میں پڑھ لیں، جا کے ہوٹل میں پڑھ لیں، تب بھی ادا ہو جاتے ہیں۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملے تو گزر جائے۔ کہتے جی کہ دعا کے منظور ہونے کے بھی علامات ہوتے ہیں۔ ہاں بزرگوں نے لکھا تو ہے، حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میری جو دعا منظور ہوتی ہے مجھے علم ہو جاتا ہے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے علم ہو جاتا ہے؟ فرمایا کہ جب میں دعا مانگ رہا ہوں اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں، دل میں رقت ہو اور خشوع ہو، خضوع ہو اور دل چاہے کہ مانگوں اور بدن اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ دعا منظور ہے۔ اور اگر میں دعا مانگ رہا ہوں، ایک لفظ ہے زبان پہ چلتے جا رہے ہیں جیسے ٹیپ ریکارڈر چلا دو تو وہ بھی چل پڑتا ہے، لیکن پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں، نہ دل زبان کے ساتھ ہے، قلب لاہن تو سمجھو منظور نہیں۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ نے تو اتنا بھی لکھا ہے کہ اگر دعا مانگ رہے ہو اور دعا میں دل نہیں لگ رہا تو چپ کر جاؤ،
نہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے کہ دعا مجھ سے مانگتا ہے اور دل کہیں اٹکا ہوا ہے۔ اس لیے دعا کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ دل اور زبان اور دماغ سارا ادھر لگا ہوا ہو۔ اور حضور نے فرمایا اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے والوں کی شکل تو بنا لو۔ میں مکے میں رہتا ہوں، میں نے مینا عرفات میں نماز پوری پڑھی تھی، سب کی اللہ قبول فرمائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک آدمی ہمارے جیران تھا، ہمسایہ تھا، فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر آدمی کا بیٹا 13 سال کا ہے، اپنی ماں کے ساتھ یا دادی کے ساتھ آ جائے، کوئی حرج نہیں، آ سکتی ہے۔ بوڑھی عورت ہے، 13 سال کا نوجوان، 13 سال کے بچے جوان ہوتے ہیں۔ کہتے جی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کے درس سے مجھے بڑا فائدہ ہوا، جزاک اللہ، بڑی مہربانی۔ میرے بیٹے کی آنکھ خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما، یا اللہ سب کی بیماریاں دور فرما۔ میرے بھائی، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضور پاک کے جنازے کی پہلے ضرورت ہی نہیں ہے۔ جنازے کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے جن کے گناہ ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی دعا کرے، شاید ہم بخشے جائیں۔ حضور پاک چونکہ معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو ہماری اس دعا کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور امام الانبیاء ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ کے حجرے میں صحابہ داخل ہوتے تھے، درود پڑھتے اور باہر آ جاتے تھے۔ باقی یہ کہنا کہ بھئی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے جنازہ نہیں پڑھنے دیا تو حضرت علی کہاں گئے تھے؟ جنازے کی ذمہ داری رشتہ داروں پہ ہوتی ہے یا غیروں پہ ہوتی ہے؟ سب سے قریب تو حضرت علی ہیں، سب سے قریب حضرت فضل ہیں، حضرت عباس ہیں، وہ کہاں گئے؟ آپ کہیں وہ ڈر گئے تھے تو پھر جو ڈر جائے وہ مولا مشکل کشا نہیں ہوتا۔ یا مشکل کشا نہ مانو یا ڈر والا جھوٹ نہ بولو، کوئی ایک بات تو چھوڑو نا، دونوں باتیں تو نہ کرو۔ تمہاری مشکل تو 1200 سال کے بعد حل کر لیں اور اللہ کے نبی کا جنازہ بھی نہ پڑھیں، کمال کی بات ہے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 تا 34، نہ مجھے نمبر یاد ہیں نہ مجھے پتا ہے کہ نمبر کیا ہوتے ہیں، یہ تو لوگوں نے اب لگائے ہیں سہولت کے لیے، ورنہ پہلے کو نمبر شمبر تو تھے نہیں، نہ مجھے یاد ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام کاشف، آصف، فراج سب ٹھیک ہے جی۔ خانہ خدا میں جو انسان مر جائے، اگر ایمان پہ مرے تو انشاءاللہ جنت ہے، کفر پہ مرے تو سیدھا جہنم۔ ابھی لہب بھی تو مکے میں مر گیا تھا تو کیا جنت میں جائے گا؟ مکے کا مرنا تب فائدہ دے گا جب موت ایمان پہ ہو، اگر موت کفر پہ ہو تو دھیلے کا فائدہ نہیں۔ درود شریف دور سے پڑھیں اور جب روضہ مبارک پر مواجہ شریف میں حاضری دیں تو وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اسی طرح صحابہ نے پڑھا ہے۔ اگر کسی آدمی نے حالت احرام میں لال بیگ کو مار ڈالا، لال بیگ یا پیلا بیگ جو مار ڈالے کوئی پیچھے نہیں ہوتا، موذی والا کو مارنا جائز ہے، جو چیزیں ایذا دینے والی ہیں ان کو مارتے تو کوئی حرج نہیں۔ حرم شریف میں ہم قرآن پڑھیں زیادہ افضل ہے یا طواف؟ طواف زیادہ افضل ہے، کیونکہ قرآن شریف تو آپ ساری دنیا میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف کعبے کے بغیر کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ حرم شریف میں بیٹھ کے فضول باتیں کرتے ہیں،
یاد رکھیں کہ فضول باتیں کرنے سے آدمی کے عمل نیک ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے تیز ہوا میں، آندھی میں درخت خشک کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ اگر ایک حائض عورت ہے، اس کا حیض 4 یا 5 دن میں ختم ہو جاتا ہے، تو کیا غسل کر کے نماز پڑھے؟ اس کی عادت دیکھنی ہوگی۔ بعض عورتوں کی عادت 3 دن ہوتی ہے، بعض کی 5 دن ہوتی ہے، بعض کی 7 دن ہوتی ہے۔ تو اگر عادت 7 دن ہے تو پھر 7 دن پورے کرے، اگر عادت 5 دن ہے تو 5 دن پورے کرے۔ سیرت النبی پر آپ کی کتاب جو ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ ابھی تو سیرت النبی پہ البم ہے کیسٹس میں، ابھی بعض لوگوں نے اس کو کتاب کی شکل دی ہے لیکن ابھی طبع نہیں ہوئی، چھپی نہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیں وہ دروس حرم کے نام سے 4 جلد چھپ چکے ہیں۔ اگر ایک امام غلطی کرے قرآن میں اور اس کو کوئی لقمہ دے، لقمہ مقتدی دے، غیر مقتدی لقمہ نہ دے، غیر مقتدی سے لقمہ امام کو نہیں لینا چاہیے، مقتدی سے لقمہ دے، نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہتے جی ہل سے عمرہ کرنے والے جو ہیں، کسی سے عمرہ کرو، چاہے ہل سے کرو بھی کاس سے کرو، جب طواف کرو گے تو کندھا بھی نکالو گے اور رمل بھی کرو گے۔ کہتے جی کہ بیوی اپنے خامند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتی ہے؟ نہیں رکھ سکتی، خامند سے اجازت لینا ضروری ہے کہ وہ انسان ہے، اس کو خواہش ہو، وہ کہے میں روزے سے ہوں۔ حجر اسود کہتے ہیں کہ جنت سے آیا ہے، کہتے نہیں، واقعتاً جنت سے آیا ہے۔ عید میلاد جو منائی جاتی ہے اس کا قرآن و حدیث سنت سے کوئی ثبوت نہیں۔ اگر اللہ کے رسول کا حکم ہوتا تو صحابہ پیچھے ہٹنے والے تھے، سب سے پہلے صحابہ اور اہل بیت مناتے۔ یہ تو ایک رواج ہے، رسم ہے، بن گئی ہے، اللہ ہدایت دے بس۔ حافظ الیاس صاحب دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو بھی اور ہر خواہش مند کو نیک رشتہ عطا فرمائے، اور جن گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو بھی صالح رشتے نصیب فرمائے۔ اللہ یہ بہت بڑا اس دور کا بڑا المیہ ہے، یعنی ہزاروں نہیں لاکھوں بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، 3 مہینے کے اندر رجوع بھی کیا، اب سلو کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ نکاح کریں۔ مجھے اللہ نے بیٹا دیا ہے جس کا نام حمد رکھا، حمد تو نام نہیں ہوتا، احمد رکھ لو، محمد رکھ لو، حامد رکھ لو، محمود رکھ لو، حمید رکھ لو، حمد تو نام نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ ہم حضور کے لیے جو دعا مانگتے ہیں، حضور کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضور کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ جب ہم آپ کے لیے مانگیں گے تو آپ ہماری شفاعت کریں گے۔ اصل میں شفاعت کے لیے حضور نے ہمیں راستہ بتلایا ہے۔ 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیرا۔ اگر ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا تھا، نہیں پھیرا، 3 میں کھڑا ہو گیا، تو اب 4 بھی پوری کر کے سجدہ صاف کر لے۔ حضرت علی کی ولادت کہتے ہیں کعبہ میں ہوئی تھی، کہتے تو ہیں، دیکھا میں نے بھی نہیں۔ میں اور میرے بیوی بچے بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ سب کی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہم سب کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔ تہجد پر 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 جد پر جد پر جد پر جد پر جد پر